ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا ایک سال بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی؟ جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے۔ آپ اپوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، معافی مانگنی چاہیے ان سارے دعووں کی کہ جس میں آپ، یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے، میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے۔ ویریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے، وہی نسخہ ہے۔ میں صوبے اور مرکز کے درمیان تو بات ہو رہی ہے اختیارات کی تقسیم کی، اقتدار کی تقسیم کی، وسائل کی تقسیم کی، تو پھر آرٹیکل 7 کی مقامی حکومتیں بلدیاتی ادارے کہاں ہیں؟ شہری ضلعی حکومتیں کہاں ہیں؟ اسپیکر صاحب 130 ضلعوں شہروں کو ان کے پر کھول کے ان کے پیروں کی بیڑیاں نکال کے NFC براہ راست ان کو فنڈ دیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ فاروق ستار نے آج قومی اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ انہیں صوبے کا محتاج نہ بنائے، ایک اور کانفلکٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم کانفلکٹ پر کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اسٹیٹس کو قائم رکھ کے، اصل ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کو ہے، ایڈہاکزم ہے، اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری جماعتوں کی باریاں لگیں گی، پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI۔ پہلے 2 پارٹیوں کی باریاں آتی تھیں، اب 3 پارٹیوں کی باریاں آئیں گی۔ آج جو جیل میں ہے کل وہ حکومت میں ہوگا، جو آج حکومت میں ہے کل وہ جیل میں ہے۔ 70 سالوں سے 75 سالوں سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنا ہے تو علی محمد کو تو اب سمجھ میں آئی یہ بات۔ ہم تو اس وقت بھی پارلیمان میں کہتے تھے کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آج خود جب اس کے سامنے آئے سونامی کے تو آج پتہ چلا کہ پاکستان 77 سالوں سے کیسے چل رہا ہے۔ تو بھائی الیکشن لڑنے سے پہلے فیصلہ کریں۔ ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا ایک سال بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی؟ جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے، آپ جلا ہی وہاں پر رہیں، اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کے چیئرمین، آپ کے جو وزیر اعظم، وہ 4 سال تک یہ تسبیح پڑھتے رہے، کس کو سنا رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سروینٹ ہیں۔ اگر وہ سب سروینٹ ہیں تو بھائی آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، معافی مانگنی چاہیے ان سارے دعووں کی کہ جس میں آپ، یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے، میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کل حکومت میں آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، تو اس پالیسی کو وہاں آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ اور باقی ساری باتیں اکانومی کی، ایز آف ڈوئنگ بزنس میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ 1 ونڈو آپریشن کریں، صرف SIFC میں 1 ونڈو آپریشن کی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 ونڈو، IT، اوورسیز پاکستانیز، ایگریکلچر، مائننگ، یہ سارے شعبے۔ اٹس اے گڈ بگننگ۔ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو سراہا، میں بھی اس کو سراہتا ہوں، MQM نے ہمیشہ اس کو سراہا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، اور جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اگر انہیں بھی ہم تمام صوبائی اسمبلیوں اور حکومتوں اور وفاق اور قومی اسمبلی سے اسے پروٹیکشن نہیں دیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی کے پانی کی۔ آج 55 کروڑ گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے، 2008 میں بھی یہی مل رہا تھا، 2024 میں بھی یہی مل رہا ہے، اور اس میں چوری ہو رہی ہے مزید۔ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے۔ جب وہاں
پانی کے فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو صرف رینجرز لگا دینے سے, جو لا انفورسمنٹ میجر سے اور پیسے خرچ کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر انکلوسیو گروتھ کی بات ہو رہی ہے, انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو کراچی از ناٹ اے سٹی آف ون ایتھنک کمیونٹی, ناٹ اے سٹی آف ون کلچر ہولڈنگ کمیونٹی. کراچی الحمدللہ ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے جو پاکستان میں کہیں پر بھی آباد ہے. کراچی ہر خطے کہ پاکستانی کا شہر, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے ان سب کی ضرورت 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کی ہے. اب اسے آپ پورے ملک کو اس کی نگرانی کرنی ہے, پورے ملک کو اس کے لیے وسائل فراہم کرنے ہیں. اگر یہ آئندہ بجٹ آ رہا ہے, اگر پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملتی اور یہ ایلوکیشن اورنگزیب صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹر نہیں دیتے, ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین لاہور میں ٹرین آتی ہے, بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, بہت مبارک ہو. لیکن جو شہر سب سے زیادہ ٹیکس دے اس میں گرین لائن مکمل نہ ہو, اس میں بس کی ایک لائن مکمل نہ ہو, تو یہ انکمپیٹنسی ہے, یہ انیفیشنسی ہے, یہ بیڈ انٹینٹ ہے, یا کوئی نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی از ایٹ دی لوئسٹ پرائرٹی ایپ فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. دیر از اے نیشنل کنسنسس. اگر اس کو ختم نہیں کریں گے, اس مائنڈ سیٹ کو, تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کے راستے ہم خود اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر سب بیٹھے ہوئے ہیں. پنڈی بھی بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد بیٹھا ہے, ملتان بہالپور بیٹھا ہے, حیدرآباد لاڑکانہ نواب شاہ بیٹھا ہے. اسے نہ کاٹیں خدا کے لیے. ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کریں, ویلیو ایڈیشن کریں, وینچر کیپٹل فائنینسنگ کریں. پروفیسر یونس کا مائکرو فائنینس ہے, اس پر بھی توجہ دیں. چھوٹے قرضے لینے والے قرضہ واپس کرتے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہو, اگر یہ مثالیں آپ دیکھیں, اگر ان کی پذیرائی نہیں کریں گے, گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے 50,000 نوجوانوں کو 1 سال کا مفت کورس آفر کیا ناظرین ہے. اکرام, آپ وہ نے ویڈیو دیکھی, فاروق ستار نے قومی اسمبلی میں پہنچ کر شہباز شریف کو اڑا کر رکھ دیا. شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ دورنگی چور ایک رنگ ہو جا, خدا کے لیے اللہ سے ڈر, تو نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے کل کو وہی کچھ تیرے ساتھ بھی ہوگا. چکے رہ کے اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پر ہیں, جب یہ پیج پھٹے گا تو تمہاری ہوش ٹھکانے آ جائیں گے.